جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد باری کیا آئے گی, اس کے بعد آپ امام کے پیچھے تو ٹھہرے ہیں, تو اب دو باتیں ہیں. وہ آپ کو کہیں گے آپ نے امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے, اسے پوچھے کیوں, وجہ کیا ہے بھائی بولیے, کہے گا حدیث پاک میں ہے. تو کہے ذرا پڑھ حدیث, کہ جی بخاری میں ہے. جرت کر حضور پاک کی صحیح بخاری کی حدیث دکھا دے جس میں ہو امام کے پیچھے پڑھو, میں پڑھنا شروع کر دوں گا. یہ صحیح بخاری موجود ہے. اس بخاری میں اگر ایک روایت ہو کہ امام کے پیچھے حضور فرمائیں تم قرآن مقتدی بن کے پڑھو, آپ روایت یہ دکھا دو, 2.5 لاکھ 3.5 لاکھ کے موبائل میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. دنیا میں جرت کرے آن دا کیمرہ بات کر رہا ہوں, کوئی حدیث پڑھ دے صحیح بخاری سے, حضور پاک نے فرمایا ہو بھئی امام کے پیچھے قرآن پڑھو. پھر دکھائیں گے حاشیہ میں ایک مولوی صاحب کی رائے لکھی ہے. تو میں نے کہا شرم نہیں آتی, مولوی کی رائے کو حضور کی بخاری کی حدیث کہہ دیتا ہے. عربی میں لکھی ہوئی ہے نا, عوام نہیں پڑھ سکتی. پتر ہم نے پڑھی بھی اور پڑھائی بھی. ایسے آپ کے سامنے بخاری کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک روایت پیغمبر کی دکھاتے جس میں صحیح بخاری میں ہو اور حضور فرماتے, صحیح مسلم میں ہو حضور فرماتے امام کے پیچھے پڑھو, میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں, بسم اللہ. کوئی اور گالے کو گھڑی چھڑی ضرورت ہے تو اعلان ہو. مزے کی بات ہے یہ نہیں. مجھے آپ کہیں غصہ دیکھ رہے, لوگ کہتے ہیں یہ غصے والے بیان کرتے ہیں, آپ میرے چہرے پہ غصہ کہیں دیکھ رہے, واللہ ہاتھ لگائے, ٹھنڈا ہے گرم ہے جسم, ٹھنڈا ہے. اس تو ٹھنڈا بیان تو انہیں اور کیڑا چاہیے دوستوں. اچھا انہیں کہو جو حدیث بخاری شریف میں ہے ذرا وہ پڑھ دیں. کہتے ہیں حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. کہو یہ تو میں مانتا ہوں. لا صلاۃ لکھا ہوا ہے, لا جماعت تو نہیں لکھا ہوا کہ امام کے پیچھے والی جماعت نہیں ہوگی. بھائی نماز اکیلے بندے کو کہا جائے گا, جماعت سب کے مل کے کہا جائے گا. پیغمبر نے نماز کی نفی کی ہے, جماعت کی تو نفی نہیں فرمائی. اچھا اگلی بات, اس سے اگلی بات, امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں, اس پر تم قرآن ہمیں کیوں نہیں سناتے, حضور کی حدیث سناتے ہو. حدیث پاک کا دلیل میں نمبر دوسرا ہے, قرآن کریم کا دلیل میں نمبر پہلا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث تو سراخوں پہ, قرآن کریم تو پیش کر دے. قرآن کریم کیوں پیش نہیں کرتے؟ آؤ میں قرآن کریم پیش کرتا ہوں. کیوں اس مسئلے پر میرے مخالف کے پاس قرآن کریم کی قاف بھی نہیں ہے. سورت نمبر 8 سورت اعراف, سورت نمبر 7 سورت اعراف, آیت نمبر 204, رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے فرمایا دو صورتیں ہوں گی, یا قرآن اونچا پڑھا جائے گا یا قرآن آہستہ پڑھا جائے گا. اگر اونچا پڑھا جا رہا ہو فاستمعوا له, تمہیں سننا چاہیے, اور اگر آہستہ پڑھا جا رہا ہو وانصتوا, زبان سے چپ رہنا چاہیے. اللہ اگر ہم یہ دو کام کر لیں گے پھر آپ کا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون, میں رب تمہارے اوپر رحمتیں اتاروں گا, میں رب تمہارے اوپر برکتیں نازل کروں گا, میں رب تمہاری شفقت کے طور پہ تمہیں رحمت دے کر تمہیں رحمت کا بڑا جو ہے نا ذخیرہ دے دوں گا. جب تمہارے اوپر رحمتیں ہوں گی فساد نہیں ہوگا, رحمتیں ہوں گی محمد ہوگا, رحمتیں ہوں گی بھائی چارہ ہوگا, رحمتیں ہوں گی تو برکتیں ہوں گی. لعلکم ترحمون, تمہارے اوپر رحمت ہوگی. وجہ یہ ہے قرآن پڑھا جائے گا, اونچا پڑھا جائے گا, فاستمعوا له, کان سے سنو گے, آہستہ پڑھا جائے گا, وانصتوا, زبان کو خاموش رکھو گے. اب یہ کہاں اتری, کب اتری, کیوں اتری؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جس کو میں اور میرا مخالف دونوں حدیث پاک کا ماہر سمجھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں اجمع المحدثون علی ان هذه الآیہ نزلت فی الصلاۃ. فرمایا امت مسلمہ کا اتفاق ہے یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. تو نمازیں دو قسم کی,
ایک میں امام اونچا پڑھتا ہے، ایک میں امام آہستہ پڑھتا ہے. جسے جہاں اونچا پڑھتا ہے اسے جہری کہتے ہیں، جہاں آہستہ پڑھتا ہے اسے سری کہتے ہیں. تو نماز اونچی ہو یعنی نماز بلند آواز سے ہو، جہری کا معنی صبح ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو یا جمعہ ہو تو امام اونچی پڑھتا ہے. تو اللہ نے کہا جب اونچی پڑھی جا رہی اونچا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت سننا شروع کر دو، اور جب امام آہستہ پڑھے تو زبان کو بند رکھو. یعنی دونوں صورتوں میں قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھنا. جب نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، رحمتیں آئیں گی، زلزلے نہیں آئیں گے، رحمتیں آئیں گی، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گی، فرقہ واریت نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گی، دہشت گردی نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گے، خون ریزی نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گے، امن اور امان کا دورہ ہوگا. بتائیے آپ کو فساد چاہیے یا امن چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے رحمت امن ہے. امن اور رحمت ملے گا تب جب قرآن کے مقابلے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے. تو میرے بھائی نماز میں تو مجھے امام کے پیچھے پڑھوا رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، وہ بھی ترجمہ اپنے مطلب کا دکھا رہا ہے، تو قرآن نہیں پڑھتا تھا. مجھے اب سمجھ آیا تو نے اس مسئلے پہ قرآن کیوں نہیں پڑھا. مجھے اب سمجھ آیا اس مسئلے پہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے رحمت چاہیے تو قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو. اچھا میرے دوستو، جب امام کے پیچھے ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے ہمارے قرآن کریم میں ہم نے خاموش رہنا ہے، تو پھر یہ اعتراض کہاں گیا کہ بھائی جب آپ نے قرآن امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا تو کل کوئی کہہ دے گا بھائی قرآن کریم تو نہیں پڑھنا لیکن ایک سوال ہوگا. اجی وہ سوال کیا ہے؟ کہیں گے وہ سوال یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ رب العزت وہاں نماز کا انعام تقسیم کر رہے ہوں گے. جب نماز کا انعام مل رہا ہوگا تو قرآن پڑھنے کا ثواب تو امام کو ملے گا، مقتدی کو کہاں سے ملے گا؟ ہم نے کہا سنو اس کا بھی حل ہے. شرح معانی الاثار حضرت جابر کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ. لوگوں امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا. تو پھر جہاں امام کو ملے گا نا کارڈ، جب ابا جی کو شادی کا ملتا ہے تو لکھتے ہیں فلام صاحب ود سینز، لکھتے نہیں ود فیملی. تو یہاں امام کو اجر ملے گا ود مقتدی. من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ. اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ سے پڑھے ہوئے تھے نا، بیٹھے ہوئے تھے، فتویٰ دے رہے تھے. فتویٰ یہ تھا، 2-4 علاقے کے غنڈوں کو پتہ چلا، انہوں نے 3-4 اپنے قسم کے مولوی بلائے اور امام صاحب کے پاس آ گئے، 15-20 آدمی. حجی ایسی گل کرنی ہے، کرو بات. کیا بات ہے؟ آپ نے فتویٰ دیا ہے امام قرآن پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. فرمایا جی ہاں. کہا ہمارا سوال ہے کل قیامت کے دن ہر بندے کو اپنا حساب خود دینا ہے، مقتدی حساب تو دے گا تو نماز میں قرآن خالی ہوگا تو حساب پہ فیل ہو جائے گا. امام صاحب نے یوں دیکھا نا ان کی چہرے فیس ریڈنگ کی، سمجھ گئے کہ اوپر کی منزل خالی ہے، بالا خانہ خالی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے نہیں ہے اسپیس فار دا رینٹ، گنجائش موجود ہے نا کرائے کے لیے، بالا خانہ خالی ہے. تو امام صاحب نے فرمایا یار 15 زبانوں میں بات کر رہے ہو، میں ایک ہوں، وزن تو برابر کرو. 15 بندوں سے باتیں کروں گا میں نہیں کرتا، اپنے میں سے ایک بڑے کو بنا کے لے آؤ. امام صاحب یوں ہو، انہوں نے آپس مشورہ کیا کہ او جی بڑا مولوی صاحب ہے نا انہوں آنکھو. تو وہ بڑا آ گیا، وہ آگے ٹھہرا. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بڑا ہے، اس سے بات کریں. امام صاحب نے فرمایا جی اس سے جو کرو تو تم سارے بولنے لگ جاؤ گے. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے طے کر لیا یہ ہمارا بڑا ہے، یہ بولے گا. تو انہوں نے کہا پھر تمہاری دلیلیں کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی بڑا بناتی ہے یہ دلیلیں دے گا، ہماری طرف سے دلیلیں بھی ہو جائیں گی. تو امام صاحب نے کہا ایک منٹ مناظرہ بعد میں، لیکن ہار تم پہلے گئے ہو. کہا ہم کیسے ہارے؟ کہا تمہارا بڑا دلیل دے گا
تمہاری دلیلیں ہو جائیں گی. ہمارا بڑا امام قرآن پڑھے گا, ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ ایک ہی منٹ میں بات ختم, ایک ہی منٹ میں. تو حیرانگی کی بات ہے. اچھا آپ کو ذرا دلیل چاہیے تو آؤ میں حجت الاسلام والمسلمین, زیغم اسلام, شہید ناموس صحابہ, استاد ذی المکرم حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دلیل لانے لگا ہوں. حضرت استاد حیدری شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اگر بات یہی ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کریم پڑھنا ہے تو پھر ایک بات ہم سے طے کر لو. عجیب وہ کیا کہ جو حضور پاک علیہ السلام نے معراج کی رات نماز انبیاء کو پڑھائی تھی, انبیاء کو نماز پڑھنے کا ثواب ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ تو اسے نہیں پہنچے, علماء سمجھے, وہ عوام نہیں پہنچی. مجھے بتائیں انبیاء کو نماز کا ثواب ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ بولیے بولیے, ذرا ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں, مجھے پتا چلے اپنا کون ہے. ہاتھ کھڑے کر کے. جو انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس نماز کا ثواب انبیاء کو ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ سارے کہتے ہو ملا تھا, ملا تھا. جزاک اللہ. اب توجہ رکھیں, حضور پاک امام, باقی انبیاء مقتدی. قرآن کریم حضور پاک نے پڑھا, سورۃ فاتحہ حضور نے پڑھی کیونکہ حضور پہ اتری. پیچھے مقتدی تورات والے تھے, ادھر سورۃ فاتحہ نہیں ہے. مقتدی انجیل والے, سورۃ فاتحہ نہیں ہے. مقتدی زبور والے, وہاں سورۃ فاتحہ نہیں ہے. مقتدی صحیفوں والے, وہاں سورۃ فاتحہ نہیں ہے. آپ کو کوئی کہے گا ڈیرہ اسماعیل خان سے مفتی عبد الواحد قریشی آ کر جھوٹ بول گیا, ہو سکتا ہے وہاں سورۃ فاتحہ ہو. اس کو پڑھی ہے انجیل, اس کو دیکھی ہے زبور, اس نے کوئی دیکھی ہے تورات. اللہ کے فضل سے کہتا ہوں میری لائبریری میں تورات بھی, زبور بھی, انجیل بھی موجود ہے. میرے مخالف صرف یہ لگڑ بگڑ نہیں ہے, پورا مذہب اسلام کا مخالف میرا مخالف ہے. مناظرہ کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں, علماء سمجھتے ہیں, ورنہ چسکے لینے کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے. تو میرے پاس تو موجود ہے, عہد نامہ قدیم کیا ہے, عہد نامہ جدید کیا ہے, بر نماز کا مقدمہ, یہ پوری ترتیب ہے. اس میں ایک ایک پارے اور صورتیں اور آیتوں کی ترتیب تک ہم جانتے ہیں. ہم نے تو نشانات لگا کے رکھے ہیں کہ رسالت مآب کی رسالت وہاں کہاں سے ثابت ہے. اگر تو کہتا ہے وہاں سورۃ فاتحہ نہیں اتری تھی, آؤ میں قرآن کریم پڑھ دیتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ فاتحہ صرف قرآن میں اتری ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. رب کریم نے فرمایا اے میرے پاک حبیب پیغمبر, تیرا مرتبہ یہ ہے, تیرا درجہ مقام حیثیت ویلیو یہ ہے کہ میں سورۃ فاتحہ تجھے عطا کر رہا ہوں. تو بھائی حضور امام مقتدی انبیاء کو سورۃ فاتحہ نہیں ملی, صرف حضور کو ملی. تو جب حضور نے نماز پڑھائی تو سورۃ فاتحہ بھی صرف حضور نے پڑھی یا انبیاء نے؟ حضور نے پڑھی. بغیر پڑھے سورۃ الفاتحہ, بغیر پڑھے پورا قرآن, انبیاء کی نماز ہو گئی, ثواب مل گیا. تو احناف کی بھی نماز ہو گئی, ثواب مل گیا. قیامت کا دن ہوگا, محشر کا وقت ہوگا, دربار خداوندی سجا ہوگا. اللہ کے دربار میں احناف کو نماز کے اجر کا سوال کیا جائے گا. تو انبیاء کی نماز کو حنفی بطور دلیل پیش کریں گے, جہاں سے انبیاء کی نماز کا ثواب نبوت والا انہیں ملے گا, حنفی وہاں سے ثواب امت والا لے آئیں گے.